سرکار آ رہے ہیں. میزبان محمد امین رضا کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف پیش کرتے ہیں. سیاسی و سماجی شخصیت رانا محمد اعظم، جو کہ صدر پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سندھ سے آپ کا تعلق ہے. رانا صاحب، آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ شبیر احمد قادری صاحب، ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں فیصل سلیم نقشبندی قادری صاحب. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فیصل صاحب، آپ سے. فیصل بھائی، آپ جو کلام پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ہم باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا مولا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو یا رب العالمین، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. رانا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. رانا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں ہم ہیں، یعنی کہ تو آپ کی لیبر ونگ جو ہے ماہ ربیع النور شریف میں کیا کیا کام کرے گی نا؟ جی السلام علیکم ناظرین. السلام. جیسا کہ میں میٹرول کا بڑا بہت مشکور ہوں. محرم کے مہینے میں بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا. جی جی. اور ماشاءاللہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں ہماری پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ جو ہے ماہ محرم کے مہینے میں بھی مختلف شہروں میں جلوسوں کی قیادت کی ہیں اور سبیلیں لگائی ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ماہ ربیع الاول آمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کے ڈویژن کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ، ان ڈویژنوں پہ بھی ہم بھرپور ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. اور جہاں پہ سیکورٹی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہماری لیبر بھی سیکورٹی بھی دے گی، اپنے علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ فرنٹ لائن پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوگی. سبحان اللہ. اچھا، آپ سندھ کے صدر ہیں. سندھ میں بھی
پورے سندھ کے متعلق اگر میں پوچھوں تو سندھ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں نا؟ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے بہت ضرورت ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو فرق ہے نا، جو شدت پسندی، یہ ختم کرنی چاہیے. اور اس میں ہماری لیبر ونگ جو ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے ہر مکتب فکر کا شخص ہمارے ساتھ شامل ہے. اور ہم ہر ایک کے پروگرام میں، ہر ایک کے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور بھائی چارگی والا جو ماحول ہے وہ لیبر ونگ پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور سندھ کی جو صورتحال ہے، جو مذہبی لوگ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم لیبر ونگ کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ پروگرام میں ساتھ رکھتی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال سندھ کی بنی ہوئی ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں سندھ کے اندر، خاص طور پاکستان کی میں بات نہیں کروں گا، ایک پارٹی تھی جس کی 18 سال حکومت رہی یہاں پہ، اور انہوں نے اس سندھ کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو وہاں کا معاملات ہے، دیہی علاقے ہیں، کچی آبادی ہیں، اس سے بدتر کر دیا. کراچی کے اندر پانی کے بہت ایشوز ہیں، بجلی کے بہت ایشوز ہیں. یہ ایشوز خالی کراچی میں نہیں ہیں، یہ آپ چلے جائیں حیدرآباد چلے جائیں، حیدرآباد میں بھی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی ایم کیو ایم پہ الزام ٹھہراتی ہے، ایم کیو ایم پیپل پارٹی پہ الزام ٹھہراتی ہے، جبکہ مزے یہ دونوں حکومتیں مل کے لیتے ہیں. بالکل. چاہے وفاق ہو چاہے سندھ ہو. پستہ غریب آدمی ہے، مزدور پستہ ہے. ہمارے جو حالات ہیں لیبر ونگ کے، آپ فیکٹریوں میں جائیں، اتنی کم سیلری ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان کا 10 دن بھی گزارا مشکل سے گزرتا ہے. اور ماشاءاللہ اب جو حکومت نے، یہ پی ڈی ایم نے جو پٹرول کے بم گرائے ہیں، اس کے بعد جو بجلی کے بم گرا دیے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ابھی انہوں نے پھر 23-24 روپے بڑھا دیے ہیں، 332 روپے پٹرول ہو گیا ہے. مجھے بتائیں غریب آدمی کیا کرے گا؟ مڈل کلاس آدمی تو پس گئی. جو 3 پاکستان میں طبقے تھے، غریب اور مڈل کلاس اور اپر کلاس. ہوا گیا کہ جو مڈل کلاس آدمی ہے، سفید پوش آدمی، وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، کسی سے سوال کر نہیں سکتا. امیر ہے، انہوں نے ڈالروں کی شکل میں اپنے سیونگ کی ہوئی ہے. پاکستان میں اگر ڈالر بڑھتا ہے تو ان کو اور فائدہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں وہ. غریب آدمی تو بیچارہ غریب ہے، وہ تو ہے ہی پس رہا ہے، وہ تو اپنی جیسے تیسے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے، اسی خواہشات کا انہوں نے اپنا قتل کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا، ہم جیسے اور آپ جیسے مڈل کلاس جو لوگ تھے، جو بڑی پاکستان میں خوشحالی زندگی گزار رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہمارے بھی اب میرے خیال جو سیلری آتی ہیں 10 دن نہیں گزرتے، ہم بچوں کی فیسیں بھی ٹائم پہ نہیں دے پا رہے ہیں. بجلی کے بل اتنے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں بجلی کے بل کے سلسلے میں، اپنے بجلی کے سلسلے میں کیسی کے آفر پہ گیا تو میرے سامنے لوگوں نے ٹکرے مار مار کے اپنے سروں سے خون نکال لیا، مگر وہ عملہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچارے سیلری پرسن ہیں. پالیسیاں ہماری گورنمنٹ نے بنانی ہے، ہمارے اعلیٰ حکام نے بنانی ہے، ہمارے عدالتوں نے بنانی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ بس دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کوئی ایسا موضوع کر دے. یہ جو پی ڈی ایم نے جس ملک کے اندر، اس سندھ کے اندر، اس کراچی شہر کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم کر دیا، غریب آدمی پس کے رہ گیا. غریب آدمی تو بیچارہ ایسے پس کے رہ گیا ہے، نہ اس کے گھر پہ آٹا پورا ہوتا ہے، نہ بجلی پوری ہوتی ہے، بجلی کاٹ کے چلے جاتے ہیں. وہ انہیں حالات میں کر رہے ہیں. اور لیبر وہی انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے، جس کے اوپر ہم اس مہنگائی کے خلاف، اور خاص طور پہ یہ جو گنڈا گردی ہے، یہ بھتہ خوری، یہ کیس کے الیکٹرک والے جو ہے بھتہ ہے، یہ پرچی بھیجتے ہر مہینے. یہاں 2000 کا بل آتا ہے، اب کسی کا 15,000 بل آ رہا ہے، کسی کا 20,000 روپے بل آ رہا ہے. بھائی کسی کا ایک پکھا چل رہا ہے، ایک سیور چل رہا ہے، اس کا بھی 12,000 بل ہے. ظلم کی انتہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے قبلہ کہ جن لوگوں نے
اس महंगाई को कंट्रोल करना है। उनको बिजली भी फ्री मिलती है जी, उनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है, उनको घर भी फ्री मिलते हैं, उनको महंगाई का पता नहीं है, उनको एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन यहाँ पे कोई अल्लाह का ऐसा वली बंदे आ जाए, इनकी बिजली भी फ्री जो है उनको बंद कर दे, इनके पेट्रोल भी बंद कर दे, और इनकी जो लवाजमात हैं, इनकी पेंशन है, बड़ी बड़ी पेंशन है, और वो भी बंद कर दे, मैं कहता तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। और पाकिस्तान जो भी रिटायर बड़ा अफसर रिटायर होता है वो पाकिस्तान में नहीं आता, वो फौरन रिटायरमेंट के बाद लंदन चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। मैं कहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तान में जॉब करने के लिए आते हैं। जैसे कि उनकी नौकरी का टाइम पीरियड खत्म होता है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यहां से समेटते हैं, दोनों हाथों से समेटते हैं, और उसमें उसका जो मैं कहता उसकी सजा हम गरीब लोग भुगत करें, हम पे उसका जुल्म पड़ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ये लामा साहब से भी कहूंगा कि दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आ जाए, और मेरा ख्याल से वही इस मुल्क को सही करता है, और इंशाअल्लाह ताला है वो। और जैसा कि अभी खान साहब को उन्होंने बंद किया हुआ जेल के अंदर, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था हमारा, बड़ा खुशहाली थी, पीडीएम ने 150 रुपये पेट्रोल था, वो ये हमारा जो मिलिट्री मीडिया था इतना चीखता था, अब 150 रुपये पेट्रोल से 330 रुपये किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी, कोई नहीं बोल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे तो तब जाके पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई और इसकी खात्मा होगा। बहुत सही आपने इरशाद फरमाया राना साहब। मेट्रो वन के नाजरीन, हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं, अल्लामा साहब मौजूद हैं, फैसल साहब भी मौजूद हैं। अभी हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी आके गुफ्तगू को यहीं से हम इंशाअल्लाह ताला जोड़ेंगे ना। तो छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। फिरदौस के नजारों सरकार आ रहे हैं, ए खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। फिरदौस के नजारों सरकार आ रहे हैं, ए खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। जश्न बहारा प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान गिरामी हमारे साथ हैं, तो अल्लामा शब्बीर अहमद कादरी साहब की तरफ हम आते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, हम इस वक्त माह रबीउन नूर शरीफ में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज रबीउन नूर शरीफ की दूसरी तारीख़ है। तो एक आम उमूमी सवाल कि इस महीने में मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं, तो बाज़ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, तो इसके मुतालिक आप क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 58 यानी 58, इसमें रब्ब करीम इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले या उसकी रहमत मिले, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो मोमिनीन को चाहिए कि खुशी करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फ़ज़ल मिले या उसकी रहमत मिले, अल्लाह का बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिले उसकी, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? खुशी मनानी चाहिए। अब ये हुक्म कुरानी है, बिल्कुल आपका या मेरा या किसी आम शख्स का तो नहीं। अब यहाँ पर वाज़े अल्फाज हैं बिरहमतिही, रहमत रब तबारक व तआला की कई सूरतों में हो सकती है। आँखों की नेमत रब ने हमें दी, ये उसका फ़ज़ल है। सुनने की समाअत दी, वालिदैन, आल औलाद, बहन भाई, रिश्तेदार, दीगर खाने पीने की अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी, न जाने क्या क्या नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाई, और अब कोई ख़ास फ़ज़ल और रहमत उसकी मिलती है। तो अब मुसलमान को क्या करना है? खुशी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अक़ीदा है, और बल्कि कुरान ने भी हमें ये बताया कि अल्लाह की रहमत क्या है। और पारा नंबर 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में रब्बे करीम ने बता दिया कि कौन सी रहमत?
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب محبوب سے بڑھ کر تو کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی نا، کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہی کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ رحمت ملے اور پھر مسلمان خوشی نہ کرے تو پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت شیطان اپنے سر کو نوچتا، اپنے سر پر خاک ڈالتا کہ ہائے آج میں برباد ہو گیا، آج میں برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں ان کے امتیوں کو گناہوں میں لگا کر جہنم کی طرف لے کر بھی جاؤں گا تو یہ محبوب وہ ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے امتی کی بخشش کروا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ روتا تھا کہ کہتے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ علامہ یہ تو صاحب ذرا سی میں بالکل کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے شعر سنایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن وہ اس خوشی میں شامل نہیں ہوتے، ان کے متعلق ہم کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیں میں نے پہلے جو آیت جی آپ کے سامنے پیش کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، صحیح، کہ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو فبذالک فلیفرحوا، کہ مومنین کو چاہیے خوشی کریں۔ صحیح، آیت قرآنی ہے، حکم ربانی ہے۔ ربانی ہے، اب جو حکم کرنے والا ہے مسلمان وہ اس سے انعامات پائے گا کیونکہ حکم قرآنی پر عمل کر رہا ہے۔ صحیح، اب جو اس پر حکم قرآنی پر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً سی بات ہے پھر وہ انعام کا بھی حقدار صحیح، نہیں ہوگا۔ تو اب پھر بات یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی واضح دلیل اور واضح ارشاد فرما دیا کہ مومنین کو چاہیے خوشی کریں، پھر میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی رحمت میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحمت نہیں، اور رب نے بھی بتا دیا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان، ناک اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں، دنیا کی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور تمام نعمتیں عطا فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ، کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ یہ تو اتنی نعمتیں ہزارہا بے شمار نعمتیں دینے کے بعد فرمایا، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو کہا کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ تحقیق اللہ نے مسلمانوں پر، مومنین پر احسان فرمایا۔ محبوب دیا تو احسان جتایا، آنکھیں دیں، کان دیے، ناک دی، ہاتھ، پاؤں، آل اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، دنیا کی ہزارہا نعمتیں دی، نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ جب محبوب دیا تو کہا لقد من اللہ علی المومنین، کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہو اور ہم اس کے شکر گزار نہ ہوں تو یہ بات پھر ایک مسلمان اور ایمان کے شایع نشان نہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان اور ایمان کے شایع نشان پھر نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، عشق رسول والا ہے، حضور سے عشق کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے انداز میں جیسے چاہے وہ خوشی ضرور کرے گا اور خوشی محسوس ضرور کرے گا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران تعداد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور ایک آپ نے آیت جو پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ میرے ذہن میں سوال آیا، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ دو جہان ہی ہیں، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے، تو اس کے متعلق بھی تھوڑی گفتگو فرما دیں کہ دنیا میں کتنے عالم ہیں۔ جی دیکھیں، ایک تو عالم جو واضح، ایک عالم دنیا، پھر عالم ارواح، عالم برزخ، ٹھیک ہے، پھر ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، یہ تو بالکل کامن سی بات ہے۔ آج سائنس اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح ایک دنیا ہے نا، یہ ایک یوں سمجھیں کہ کائنات میں اتنی گلیکسیز ہیں، اتنی انکاؤنٹیبل گلیکسیز ہیں کہ جن تک پہنچنا یا ان کو شمار کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔
امپاسبل سی بات ہے کہ ہم ان گلیکسیز کو ڈسکور مزید کریں، یا ابھی تک اتنی کی جا چکی ہیں کہ اور مزید کئی سینکڑوں ہزاروں گلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں، جو کہ بسا اوقات ہمیں ستاروں کی صورت میں نظر آتی ہیں، بسا اوقات نظر نہیں آتی، اور کسی تک سائنسدان پہنچ سکے، کسی تک نہیں پہنچ سکے۔ اور یہ میرا یا آپ کا یا کسی عام شخص کا دعویٰ نہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس کے اوپر، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں اتنی گلیکسیز ہیں کہ ان گلیکسیز کے آگے یہ دنیا ایک چھوٹی سی رائے کے دانے کے برابر ہے۔ اور سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تمام جہانوں جہان جو کے کہ لیے بھی ڈسکور ہونے باقی ہیں ہماری زندگیوں کے بعد بھی، جی یہ تو جب نظر آئیں گی جب حقیقت میں آنکھیں کھلیں گی مرنے کے بعد، سبحان اللہ۔ یا انشاءاللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں لپٹ کر جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر ان چیزوں کا آنکھوں سے نظارہ کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم لوگ جشن بہارا میں موجود تھے، رانا صاحب آپ کا شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور فیصل بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے چار چاند لگائے۔ آپ نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، علامہ صاحب آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہترین آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے بھی نعت اور ہم پیش کی۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو پروگرام جشن بہارا میں۔ جشن بہارا پروگرام کا سیگمنٹ ہے واہ واہ صلی اللہ۔ ناظرین واہ واہ صلی اللہ نعت مقابلہ بھی ہونے جا رہا ہے جو کہ 6 ربیع الاول کے بعد ہوگا، اور اس سے پہلے ہمیں جوائن کریں گے واہ واہ صلی اللہ سیگمنٹ میں نامور نعت خواں، اور آج بھی ہمارے ساتھ نامور کچھ نعت خواں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا ماہم فرقان، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں سونم ثاقب جو کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نذیر صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بڑھیں گے مسرت نذیر صاحبہ کی جانب اور ان سے سنیں گے ایک پیاری سی نعت۔ جی تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی
کہ ختم الانبیاء دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھی مسرت نذیر صاحبہ. ہم بڑھیں گے اپنی اگلی نعت خواں کی جانب جو کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں سونم ثاقب صاحبہ, اور اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیں گے. مال و دولت سے یہ اعزاز کہاں ملتا ہے, مال و دولت سے یہ اعزاز کہاں ملتا ہے, اے شفاعت کے طلبگار کوئی نعت کہو. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. زمیں کو چومنے جنت, زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, 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 قمر کی چاندنی قدموں, قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئے, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھیں سونم ثاقب صاحبہ, اور ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا جاتا ہے. ہم ملیں گے آپ سے کل, اور جاتے جاتے ہمیں ماہم فرقان صاحبہ سنائیں گی ایک پیاری سی نعت. جی فرقان. نعت رسول پاک کا نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر, یا صاحب الجمال ویا سید البشر آئے حضور آئے, آئے حضور آئے, آئے حضور آئے, آئے حضور آئے. سرکار کے چہرے پہ جب ان کی نظر پڑی, حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی, حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. رو رو کے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ عمر, یا صاحب الجمال ویا سید البشر آئے حضور آئے, آئے حضور آئے, آئے حضور آئے, آئے حضور آئے. دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور کا, پھولوں کو اپنے حسن و تبسم پہ ناز تھا, پھولوں کو
अपने हुस्न तबस्सुम पे नाज था। कहते हैं अब के फूल भी, कहते हैं अब के फूल भी आका को देख कर या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर। आए हुजूर आए, आए हुजूर आए, आए हुजूर आए, आए हुजूर आए। फिरदौस के नजारों सरकार आ रहे हैं, ए खुल्द की बहारों सरकार आ